إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کے لیے بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات اسی رب کے لیے لائق و زیبا ہوں۔ بعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کیے گئے اور بھیجے گئے ان تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ،
بزرگوں، قوم کے نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، آج کے اس جمعے میں جس تعلق سے بات کریں گے وہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کیسی کی جائے، اور دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ نیک اعمال کو برباد ہونے سے کیسے بچایا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نیکی کرنا آج کے فی الوقت میں جو کہ پرفتن دور ہے، ہر جگہ آپ کو بے حیائی نظر آئے گی، اور اسی طرح سے چاہے وہ راستے ہو، چوراہے ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے اور بھی جگہیں ہوں، ان جگہوں میں سے اکثر و بیشتر جگہوں میں آپ کو برائی نظر آئیں گے، اور لوگ برائی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایسے وقت میں کہ برائی کا چلن جو ہے، گناہوں کا چلن اور گناہوں کا ارتکاب لوگوں میں بڑھ چکا ہے، ایسے وقت میں ہم اور آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اور کوئی نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں کہ جب نیکی کرنا بہت مشکل ہوگا، اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کئی نیکیوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا اور اجر دیا جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں وہ وقت اور وہ دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کہ جہاں پر نیک اعمال کو انجام دینا، جہاں پر نیکی کو کرنا مشکل ہوتے جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہو اور اس کے بعد نیکی لٹ جائے اور نیکی برباد ہو جائے، یہ بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے، چونکہ پچھلے جمعہ میں نے زیادہ تر ایک پوائنٹ پر بات کیے تھے، وہ یہ کہ نیکی کی حفاظت کی جائے، نیکی کی حفاظت کی جائے، اور نیکی کو کیسے برباد ہونے سے بچایا جائے، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے، اور پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے بعد اب تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے غم ہیں، بہت سارے ٹینشن ہیں، لیکن ان غموں میں سے ایک غم جو ایک انسان اپنے اندر لانا چاہیے، ایک انسان کو اپنے اندر داخل کرنا چاہیے، وہ غم یہ ہے کہ انسان کو یہ ٹینشن ہونا چاہیے کہ نیکی کی حفاظت کیسی ہو، یعنی جو نیک اعمال ہم انجام دے رہے ہیں ان نیکیوں کو بچایا کیسے جائے۔ آپ کو اس ٹاپک پر لے جانے سے پہلے میں صرف توجہ کے طور پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ کرتے تو ہیں لیکن سرے سے اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھیے، ایک شخص جو ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے، غلام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول مسجد نبوی میں آئے اور نماز ادا کیے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی وہ آدمی مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جو ہے ایک کٹھن جملہ اور تعجب والا جملہ استعمال کرتے ہوئے انہیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کہا کہ جائیے اب پھر سے نماز پڑھیے، لم تصلی، اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ جو کوئی بھی عربی زبان کو جانتے ہیں، تصلی جو ہے فعل مضارع ہیں،
اور جب اس پر کبھی بھی لم داخل ہوتا ہے تو نہیں کا معنی دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ کہا کہ لم تصلی، کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا کہ کوئی نیکی، کوئی نیک کام جو ہم انجام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قابل قبول ہی نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے نیکی شمار ہی نہ کریں. وہ صحابی رسول تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے کوئی ایسی ویسی جگہ میں نہیں. کس جگہ میں؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہوئی ہے، تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکی کے بارے میں کتنی فکر مند ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے 2 سے 3 مرتبہ جو ہے بھیجے، اور اس کے بعد جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلطی ہے؟ ہم تو نماز بار بار پڑھ رہے ہیں اور آپ انکار کر دے رہے ہیں کہ نماز ہم نے پڑھی ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نماز کے ارکان ہیں، ان ارکان میں اور مکمل نماز میں تمہارا ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی سکون نہیں ہے. نماز میں جو ایک رکن ہے سکون کا، وہ سکون نہیں ہے تمہاری نماز میں، اس لیے ہم نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تمہاری نماز اللہ رب العالمین کے یہاں شمار نہیں ہوگی اور قبول اللہ رب العالمین نہیں کریں گے. کیا سمجھ میں آیا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن سنت نبوی کے مطابق اگر نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین ہو سکے تو وہ نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول ہی نہ کریں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیکی کے ٹینشن اور غم میں اپنے آپ کو لگائیں. اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے احسان کر کے احسان کو جتلانا. احسان کر کے احسان کو جتلانا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی پر کسی طرح سے کوئی بھی احسان کیا، چاہے پیسے کے ذریعے سے ہو، چاہے جگہ اور زمین کے ذریعے سے ہو، چاہے آپ نے کسی کو لفٹ دے کر کے آپ نے احسان کیا، چاہے آپ نے کسی کے ظلم و زیادتی سے بچا کر کے ان پر احسان کیا. ان تمام چیزوں میں یعنی احسان کرنے کے بعد اگر ہم اور آپ احسان کو جتلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو احسان کر کے، احسان جتلا کر کے ان کو ضائع اور برباد نہ کرو. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں اور آپ کو نیکی کے سلسلے میں کہا کہ جب نیکی کر لو اور اس کے بعد نیکی کو اگر تم جتلاتے ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ و خیرات کر کے اس آدمی پر اپنے احسان کو جتلاتے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے اس صدقہ کو قبول نہیں فرمائیں گے، تمہارے اس نیکی کو اللہ رب العالمین نہیں قبول کریں گے بلکہ ضائع اور برباد کر دیں گے. خرچ بھی کیے، نیکی کا گمان بھی کیے اور نیکی کی فکر بھی کیے، لیکن وہ نیکی اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہ ہوں. یہ احسان کر کے جتلانا اس قدر خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ دیکھیں گے نہ ان کو پاک کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اس میں سے ایک شخص ہے منہا المنان، جو احسان کر کر کے لوگوں کو جتلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر یہ کیا تھا. کیا ہوتا ہے ابھی معاشرے میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب بھی کسی پر کوئی احسان کیے ہوتے ہیں، برے وقت سے انہیں بچائے ہوئے ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت جو ہے ان میں جھگڑا ہوتا ہے، انبن ہوتا ہے، فوراً وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ تم کو بچایا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جو ہے تمہاری مدد کی تھی، میں نے فلاں چیز سے تمہیں نکالا تھا، فلاں جگہ سے ہم نے تمہیں بچایا تھا. اس طرح کے احسان کر کر کے جو ہے لوگ اس پر جتلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے دردناک عذاب رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت سے رب العالمین انہیں نہیں دیکھیں گے. تو ایک چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی وہ ہے احسان کو جتلانا. احسان کرنے کے بعد اگر احسان کر کے جتلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے. اس کو یاد رکھیے گا.
دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا ہو، یعنی جب بھی جہاں بھی دیکھیں کہ ان کی زبان چل جاتی ہو اور ان کی زبان پھسل جاتی ہو، ایسے لوگوں کو فکر مند ہونی چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا جائے اور زبان کو یوں ہی آوارہ میں چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العالمین زبان کے ذریعے سے نکلنے والی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ ایک دو نیکی نہیں بلکہ زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیں گے۔ آپ اگر صحیح مسلم کو پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ دے، اگرچہ وہ آدمی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن کسی نے کسی گنہگار ہی کو اگر یہ کہہ دیا کہ تمہیں اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہنے والے کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو مختصر ایک حدیث ہے، لیکن آپ اگر دیگر حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور سنن دارمی، وہاں پر آپ کو اس کی تفصیل میں ایک حدیث ملے گی۔ وہ کیا ہے کہ ایک تابعی ابن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں گیا اور وہاں پر ہم نے ایک خوبصورت بوڑھے اور ضعیف کو دیکھا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی طرف بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے فلاں، یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کبھی تم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی تم کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسا مت کہنا۔ یہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو باتوں بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کہا کہ نہیں، کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وہ خوبصورت اور ضعیف قسم کے شخص جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کون تھے؟ کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں کہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو ہریرہ ہوں، یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کی، اور اس کے بعد اس تابعی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے اور ان میں سے ایک عبادت گزار اور ایک گنہگار تھا، تو عبادت گزار جب کبھی بھی اپنے گنہگار شخص کو دیکھتا تو اس سے کہتا کہ کیوں کر رہے ہو ایسے گناہ کا ارتکاب، کیوں کر رہے ہو، برائی کے کام کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم جو کر رہے ہیں میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوڑ دیتے، بار بار جب بھی دیکھتے انہیں برائی سے روکتے، لیکن ایک دن وہی عبادت گزار نیک آدمی اس برے آدمی سے کہتا ہے کہ تم اس کام کو کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر وہی جواب دیتا ہے، لیکن عبادت گزار شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، کبھی اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے روحوں کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور دونوں کے روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس لایا اور کہا، جو عبادت گزار شخص تھا ان سے کہا کہ تم نے کیسے یہ معلوم کر لیا کہ ہم اس بندے کو معاف نہیں کریں گے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ یعنی یہ رب العالمین کا معاملہ ہے، یہ رب جو حاکم ہے وہی فیصلہ کریں گے آخرت میں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی نیکیوں کو تمام کی تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کیا جائے، اور اس عبادت گزار کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے، انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اور ایک گنہگار شخص جو انہوں نے اس طرح سے ان کے بارے میں بات کی تھی، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو رب کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح کی ایک مثال آپ کو زبان کے سلسلے میں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قد کی چھوٹی ہے، یعنی وہ لمبائی میں کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عائشہ نے فلاں بیوی کے بارے میں اور فلاں عورت کے بارے میں ایسی بات کہی کہ وہ قد کی چھوٹی ہے، چھوٹی عورت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہی ہے، اپنی زبان سے ایسی بات اور الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ اگر ایک سمندر میں جو میٹھا پانی ہو اور اس میں تمہاری بات کو ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا پانی جو ہے کڑوا ہو جائے گا، پورا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی تخلیق پر تم نے نقص نکالی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہنستے ہیں، جو قد کے چھوٹے ہوتے ہیں یا ان کے جو ہے بہت سارے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جس میں باڈی میں بہت کچھ دیے ہیں، ان میں سے کچھ نقص ہوتے ہیں، چاہے بولنے میں ہو چاہے چلنے میں ہو، ان کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے عائشہ کہ اگر سمندر میں بھی اس کو ڈالا جائے اور میٹھا پانی ہو تو پورا کا پورا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا۔ تو کبھی اللہ رب العالمین کی تخلیق میں جب بھی کوئی آدمی کسی کے قد کے بارے میں، کسی کے پاؤں کے بارے میں، کسی کی زبان کے بارے میں کوئی بھی بات استعمال کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے، تو رب کی بناوٹ پر وہ نقص نکال رہا ہے، رب کی بناوٹ پر وہ کمی نکال رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے کبھی بھی اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو دوسری چیز جو ہے جو ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گی، کرنے والی ہے، وہ اپنی زبان کو جو ہے قابو میں نہ رکھنا۔ بے قابو زبان کو اگر رکھیں گے تو نیکی ضائع اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری اور دکھاوا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ جب جہنم کی آگ کو سلگائیں گے اور اس میں جہنمیوں کو داخل کریں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے برے جو ہیں، سب سے بدماش قسم کے جو ہیں انہی لوگوں سے شروع کریں گے۔ آپ کو ایسا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے گا، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمیوں میں سے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے چلے گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان کی جہاد جو تھی وہ دکھاوے کے لیے، یعنی اپنی بہادری کے لیے، کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے بہادر ہیں اور کس طرح سے لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک عالم یعنی ایک حافظ ہو جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہو، لیکن ان کی نیت یہ ہو کہ لوگ ہمیں حافظ و قاری کہہ لیں، دنیا میں ہم لوگوں کے نزدیک حافظ و قاری کہلوائیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کیا ہے جہنم کی شروعات کریں گے۔ ایسے لوگ جو نیکی کر رہے ہیں لیکن اس میں دکھاوا بھی شامل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی شروعات کریں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ دکھاوا اور ریاکاری جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ دکھاوا اور ریاکاری اس قدر خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے صحابہ کرام، میں اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں بہت ساری چیزوں سے نہیں ڈرتا ہوں، خوف نہیں کھاتا ہوں کہ لوگ فلاں چیز میں مبتلا ہو جائیں گے، فلاں برائی کو کرنے لگیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شرک اصغر میں داخل نہ ہو جائیں، شرک اصغر کو کرنے نہ لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر الریاء، دکھاوا ہے۔ شرک اصغر یہ ریا اور دکھاوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ریاکار لوگوں سے کہیں گے اذهبوا، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھا کر کے تم نیکی کے کام کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس اور جا کر کے ان سے کہو کہ ہمیں کچھ نیکی دے دیجئے، ہم نے تمہارے سامنے نیکی کے کام دکھا کر کے کیے تھے۔ کوئی ہے ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین جب قیامت کو قائم کریں گے اور اس دن کوئی جو ہے کسی کو اجر دے دے، کسی کو نیکی دے دے، کسی کو ثواب دے دے، کوئی بدلہ دے دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن ریاکاری کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ وہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ انجام دیتے گوں۔ تو ریاکاری اس قدر خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَمَا كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کو خالص کریں، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر دکھاوا آ گیا اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ تو تیسری چیز جو ہماری نیکی کو ضائع اور برباد کرنے والی ہے وہ ہے ریاکاری۔ ایک اور چیز، اور اسی کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ ہے تنہائی کی برائی۔ تنہائی کی برائی کیا ہے؟ بہت سارے ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایک آدمی کے احترام کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، 10 آدمی ہیں، نہ تو اس طرح سے کسی سے بات کرتے ہیں، نہ تو ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، نہ تو اور برائی کے کام کو ہم اور آپ کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ کتنا بدمعاش ہے، کتنا برا آدمی ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے میں یہ فلاں برائی کا کام کر رہا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے برائی کو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، لوگوں سے جدا ہوتے ہیں، وہ تنہائی کے وقت میں جو ہے برائی کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے میرے امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میرے امت میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نیکی اس قدر کیے ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی کیے ہوں گے۔ یعنی ایک پہاڑ، بہت بڑے پہاڑ کی مثال لے لیجئے کہ پہاڑ کے برابر وہ نیکی کے کام کیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی نیکیوں کو رب العالمین ہباء منثورا، اور یوں ہی راکھ کی طرح اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی زیادہ نیکیاں کر کے آئیں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو جو ہے یوں ہی راکھ کی طرح اڑا دیں گے ہوا میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے تاکہ ایسے لوگوں سے ہم بچ سکیں، کنارہ رہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار بھی کریں گے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی حدود کو تنہائی میں پامال کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو حد مقرر کیے ہیں اور وہ تنہائی میں جب جاتے ہیں تو وہ گناہ کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس حدیث کو ضرورت ہے، اس بات کو ضرورت ہے کہ آج ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی اور ایک ایک پرسن تک پہنچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا ٹائم، بہت سارے اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل کے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو بند کمروں میں اکیلے اور تنہا رہتے ہیں، چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے باہر کمانے کا معاملہ ہو، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تنہائی میں آتے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، اور ان کا یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ برائیوں میں لت پت ہوتے جاتے ہیں اور برائیوں کے کام کو انجام دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین پہاڑ کے برابر ہونے کے باوجود انہیں اڑا دیں گے، ہوا میں اللہ رب العالمین انہیں راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں برائی کرتے ہیں، جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، یاد رکھو کہ تنہائی کی برائی بہت خطرناک چیز ہے، اپنے آپ کو اس سے روکے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بہت ساری آیتوں میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کتنا ڈرو گے؟ یہاں تک کہ موت آ جائے اس وقت تک ڈرتے رہنا گے۔ اور کیا کہ کبھی تنہائی میں آؤ گے تو تمہیں ڈر نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو گے، چاہے اکیلے رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، مجلس میں رہو، جہاں بھی رہو، ایک اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، ایک اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو آج کے خطبے میں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ان اسباب کو بیان کیے جو اسباب ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گی۔ ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا
کہ کبھی بھی احسان کر کے احسان کو جتلانا نہیں۔ اسی طرح سے ہم نے دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کیا، وہ یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر بے قابو زبان کو رکھو گے تو ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز آپ کے سامنے ہم نے جو بیان کی وہ یہ کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ آپ کی نیکی کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دیں گے۔ چوتھی چیز آپ کے سامنے جو لاسٹ میں ہم نے بیان کی وہ یہ کہ تنہائی کی برائی، جب تنہائی میں جاؤ تو خیال رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی کبھی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں الحمدللہ ان لوگوں نے پورے خطبے کو سمجھا اور اس کو جو ہے عمل بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے یہ محرومی ہوتی ہے کہ وہ نہ خطبے کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، اور جو پہلے باتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ نہ سن پاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے تمام تر مصروفیات کے باوجود کہ ہم جو ہے جمعہ کے دن کم از کم جو ہے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ خطبہ میں ممبر پر چڑھنے سے پہلے کوشش کریں کہ مسجد میں اپنے آپ کی ہم حاضری دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے کام انجام دینے سے بچائے اور حفاظت فرمائیں جو کام ہمارے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے مصائب اور مشکلات کو دور فرمائیں جو مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور جو کوئی قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ فراہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔